بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد احمد آپ سب کو اپنے چینل غوثیہ دارل سے دواخانہ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین، میرا آج کا موضوع جو ہے وہ اس موسم کے لحاظ سے ہے، کیونکہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے۔ اس موسم سرما میں پیشاب کا بار بار آنا یا پیشاب کا بہت زیادہ آنا یا بچوں کا پیشاب کپڑوں میں ہی کر دینا، ان مسائل کا سامنا اکثر لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض ہمارے پاس اپنے مطلب پر کافی تعداد میں آتے ہیں اس موسم میں۔ تو میں نے سوچا کہ پیشاب کا جو بار بار آنا ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے، اس کا علاج کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیشاب کا بار بار آنا بوڑھے لوگوں میں اور چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر یہ مسئلہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں جو عمریں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو دونوں طرح کے نسخے بتاؤں گا، جو آپ نے بچوں کے لیے بنانی ہے چیز اور جو بوڑھوں کے لیے جو آپ نے چیز بنانی ہے، دونوں طرح کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے اور آپ کی قیمتی جو طبی معلومات ہیں اس میں اضافہ ہو سکے۔ اگر آپ میرے مستقل سبسکرائبر ہیں تو نیچے کمنٹ میں آپ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا، تاکہ میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کو اچھی سے اچھی بنا سکوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بوڑھوں میں یہ جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کی زیادتی، ان میں دو مسئلے اکثر ہو جاتے ہیں۔ ایک تو گردوں کا کمزور ہو جانا اور مثانے کا کمزور ہو جانا، کیونکہ جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس میں جو قوت مدافعت اور حرارت، جو جسمانی حرارت ہوتی ہے، یہ کم ہو چکی ہوتی ہے۔ حرارت غریزی جو ہے بوڑھے لوگوں میں کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پیشاب کے بار بار آنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور گردے اور مثانے کمزور بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ان کے لیے ایک انتہائی قیمتی اور خاص نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو میں اپنے مطلب پر استعمال کرواتا ہوں مریضوں کو، اور ان سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، یہ بوڑھوں کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے۔ بچوں کا نسخہ میں آپ کو الگ بتاؤں گا۔ تو آپ نے جو بوڑھوں کے لیے نسخہ بنانا ہے، اس میں دار چینی جو ہے وہ تقریباً 50 گرام اور اجوائن 50 گرام، یہ دونوں چیزیں برابر وزن آپ نے باریک پیس لینی ہے۔ جب یہ بالکل باریک ہو جائے تو اس کے آپ نے 500 mg کے جو کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ نے فل کر لینے ہیں۔ ان کو آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم بلکہ 3 ٹائم آپ نے تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ جو بوڑھے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے پیشاب کا بار بار آنا، خواہ وہ سردی کی وجہ سے ہو یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا گردے کی کمزوری کی وجہ سے ہو، انشاءاللہ اس کے استعمال سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک مشورہ اور دینا چاہوں گا کہ معجون فلاسفہ جو ہے وہ اس کیپسول کے ساتھ ہی آپ نے بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لینی ہے، ہمدرد دواخانہ کی ہو جائے یا اجمل دواخانہ کی ہو جائے، ان دونوں میں سے کسی کمپنی کی آپ نے معجون فلاسفہ نوٹ فرما لیجئے گا، یہ آپ نے لے لینی ہے۔ یہ کیپسول اور معجون جو خاص کر بوڑھے آدمی یا نوجوان بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، لیکن یہ بڑوں کے لیے ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو بچوں کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بچے ہوتے ہیں 2 سال سے لے کر 5 سال 7 سال 8 سال تک، جن کا مسئلہ ہوتا ہے جو پیشاب رات کو سوتے وقت جن کا پیشاب کپڑوں میں ہی نکل جاتا ہے، جن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا پیشاب نکل گیا، ان کے لیے میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک مزیدار سی چیز بنے گی۔ آپ نے کالے تل اور سفید تل اور چنے بھنے ہوئے اور ہلکی سی جو ہے یہ چیزیں آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ تو کالی مرچ آپ نے لینی ہے صرف اور صرف 3 ماشے، یعنی کہ 10 کالی مرچیں اس میں ڈالنی ہیں، کیونکہ یہ بچے ہوتے ہیں
بچے کالی مرچ والی چیز کھانے میں تھوڑی دشواری محسوس کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور تقریباً 1 پاؤ گڑ وہ لینا ہے. اس میں ان تمام چیزوں کو آپ نے ڈال دینا ہے. گڑ جو باریک پیسا ہوا ہوگا آپ کے پاس ان تمام چیزوں کو اس میں ڈال دینا ہے. یہ ایک مرونڈا سا بن جائے گا. اس کو آپ نے استعمال کروانا ہے. بچے شوق سے کھاتے بھی ہیں, یہ ان کا علاج بھی ہے اور وہ اس کو شوقیہ استعمال بھی کریں گے کیونکہ یہ ایک ٹیسٹی سی چیز بن جائے گی. اس سے ان کا جو پیشاب کا مسئلہ ہے بچوں کا, چھوٹے بچوں کا, وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو ناظرین یہ تھا آج کا میرا موضوع. اگر آپ کو میرا یہ موضوع پسند آیا ہو, میری باتیں پسند آئی ہوں تو کمنٹ بھی کیجئے گا, اچھے کمنٹ کیجئے گا. میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا, شیئر بھی کیجئے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.